بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے وزیر اعظم کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ ریاست مدینہ کے ایک خلیفہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مرا تو میں ذمہ دار ہوں گا۔ قیامت کے دن اس کی باز پرس مجھ سے ہوگی۔ مدینہ سے دریائے فرات سینکڑوں میل دور ہے، لیکن وہاں کے لیے بھی، ایک کتے کے لیے بھی وقت کے خلیفہ فکر مند تھے۔ صرف نعرے لگانے اور عوام کو بیوقوف بنانے میں کسی کا بھی کچھ نہیں جاتا۔ لنگر خانے کھول کر اور چینی اور گھی کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر لمبی لمبی لائنیں لگوا کر عوام کو بھکاری بنانے والے غالباً یہ سوچ کر ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں کہ پہلے ہمارا ملک بھکاری تھا، پھر اس پہ بھکاری حکمراں آ گئے اور انہوں نے بھیک مانگ مانگ کے ملک کو مقروض کر دیا، اور اب انہوں نے عوام کو بھی بھکاری بنا دیا ہے تاکہ اب عوام یہ اعتراض نہ کر سکے کہ ہم ایک بھکاری ملک یا ایک بھکاری حکمرانوں کے دیس میں رہتے ہیں، کیونکہ اب عوام کو بھی بھکاری بنانے کی تیاریاں مکمل طور پہ ہو چکی ہیں۔ رمضان کا ابھی پہلا عشرہ چل رہا ہے اور زبردست مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ مرغی کا گوشت 21 اپریل 2021 کو 460 روپے کلو بک رہا ہے کراچی میں، جبکہ بچھیا کا گوشت بغیر ہڈی کا 800 روپے اور ہڈی والا گوشت 650 روپے بیچا جا رہا ہے۔ بھینس کا گوشت 500 روپے کلو مل رہا ہے۔ تیل اور گھی 300 روپے کلو اور لیٹر دستیاب ہے۔ چینی 100 روپے کلو مل رہی ہے۔ بیسن 180 روپے کلو مل رہا ہے اور چکی کا آٹا 74 روپے کلو کراچی میں دستیاب ہے، جبکہ حکومت کے ریٹ کچھ اور دکھائے جاتے ہیں جو یہاں پہ بالکل فالو نہیں کیے جاتے۔ فروٹ میں آئیں تو کیلے 150 سے 200 روپے درجن ہیں، سیب 200 روپے کلو مل رہے ہیں، امرود 200 روپے کلو مل رہے ہیں، چیکو 200 روپے کلو مل رہے ہیں، تربوز 50 روپے کلو ہے۔ صرف ایک چیز اس بار سستی ہے اور وہ ہے خربوزہ، جو ہر سال رمضانوں میں 80 اور 100 روپے کلو بکتا تھا۔ اس سال رمضان میں وہ 30 سے 40 روپے کلو مل رہا ہے اور بآسانی دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ نمکوں پہ آئیں تو نمکوں پہ سموسہ 30 روپے سے 35 روپے میں دستیاب ہے اور رول بھی اسی قیمت پہ۔ تمام مٹھائی والوں نے نمکو یہ بنا کر اپنے تمام دلدر دور کر لیے ہیں۔ ان کی مٹھائیاں تو شاید اتنی نہیں چلتی جتنے سموسے پکوڑے چلتے ہیں۔ پھینی کھجلا اگر آپ دیسی گھی کا لیں گے تو 1080 روپے کلو ہے، اور اگر عام گھی کا بنا ہوا لیں گے تو 480 روپے کلو مل رہا ہے۔ سندھ حکومت کا پرائس کنٹرول کا محکمہ نہ جانے کس چنڈو خانے میں مدہوش پڑا ہوا ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ ان کے اپنے بھتے پہنچ رہے ہیں اور ان کو یہ پرواہ نہیں کہ کراچی کی عوام لٹ رہی ہے۔ منافع خور ان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، ان کے کپڑے اتار رہے ہیں۔ ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ ان کے اپنے ہاں افطاری بھی فری کی آ رہی ہے اور ساتھ میں بھتہ بھی آ رہا ہے۔ ان کو کراچی کے عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ عوام برداشت کر رہی ہے مہنگائی کہ اس پہ کراچی کے اندر کے الیکٹرک نے مزید ستم ڈھا دیے ہیں اور لوڈ شیڈنگ عروج پر ہے۔ رمضان سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا تھا کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، لیکن ان کا کہنا کون سنتا ہے، اور خصوصاً سندھ میں تو وزیر اعظم صاحب کی کوئی بات سنی ہی نہیں جاتی۔ اس لیے کے الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ کا ایک شیڈول جاری کیا ہوا ہے۔ صبح 8 بجے سے لے کے 10 بجے جاتی ہے، 12 سے 1 جاتی ہے، 3 سے 5 بجے تک جاتی ہے، اور رات کو 1:30 بجے سے لے کے 3:30 بجے تک لائٹ بند کر دی جاتی ہے۔ لوگ اندھیرے میں عبادات کرتے ہیں، اندھیرے میں سحری پکاتے ہیں۔ اسی طرح دن میں خواتین شدید گرمی میں باورچی خانے میں کام کرتی ہیں، تو ان کی حالت کوئی انہی سے پوچھے کہ بغیر لائٹ کے بغیر پنکھے کے وہ کس طرح باورچی خانے میں کام کرتی ہیں۔ رات کو 2 گھنٹے کے لیے جو لائٹ بند ہوتی ہے، اس میں بہت سے لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سے 2 گھنٹے کے لیے لیٹ کے آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کے دل سے جو بددعائیں نکلتی ہیں وہ رائگاں نہیں جائیں گی، یقیناً اللہ کے ہاں سنی جائیں گی ان کی۔ وزیر اعظم صاحب اپنے دارالحکومت اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے سینکڑوں میل دور نارتھ کراچی کے عوام کس طرح لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھگت رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کو اس کے بارے میں کیا پرواہ؟ وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں
کہ روزے لوگ اپنے لیے رکھتے ہیں، ہمارے لیے نہیں۔ جس طرح حج کے لیے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ حج سب پہ فرض نہیں ہے، صرف صاحب نصاب پہ فرض ہے، جس کے پاس پیسے ہیں وہ مہنگا حج کرے اور جس پہ نہیں ہے وہ خاموش اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اسے حج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ رمضان لوگ اپنے لیے رکھتے ہیں روزے، مشکلات آئیں یا ان پہ کیسا بھی حال آئے وہ خود برداشت کریں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ثواب روزے کا ملے۔ پریشانیاں اٹھا کے وہ روزے رکھیں گے، گرمی کی شدت میں رکھیں گے، رات کی اندھیروں میں رکھیں گے تو ثواب بھی لوگوں کو ہی ملے گا۔ یہ بھی ایک ان کو ثواب پہنچانے کا وزیر اعظم کی طرف سے ایک پیکیج ہے جو کہ الیکٹرک کے ذریعے وہ عوام کو دے رہے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم صاحب یہ یاد رکھیں کہ لوگوں کے اندر بددلی بہت زیادہ پھیل چکی ہے اور یہ بددلی ان کو آئندہ آنے والے انتخابات میں ضرور نظر آئے گی اور اس کا خمیازہ ان کی پوری پارٹی کو بھگتنا پڑے گا۔ جس طرح لوگ تنگ ہیں، جس طرح لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں، لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں اور دیگر مسائل سے پریشان ہیں، اس کا نتیجہ یقیناً 2 سال بعد ہونے والے انتخابات پہ ضرور پڑے گا۔ وزیر اعظم کی بے توجہ کی وجہ سے مہنگائی سے جو عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں وہ تو آسمان تک پہنچ رہی ہیں، اور کے الیکٹرک نے یہ آسانی کر دی کہ ان چیخوں کو عرش تک پہنچا دیا۔ لوگ کے الیکٹرک کی وجہ سے پریشان ہو کر اتنی بد دعائیں دے رہے ہیں اور ان کی آہیں اور بد دعائیں عرش تک پہنچ رہی ہیں جو یقیناً رائگاں نہیں جائیں گی اور وہ اللہ کے حضور ضرور سنی جائیں گی، کیونکہ روزے میں مانگی گئی دعائیں اللہ کے یہاں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ کے الیکٹرک ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، وزیر اعظم چاہیں تو اس کو سیدھا کر سکتے ہیں، لیکن اس ملک میں تو کچھ بھی سیدھا نہیں ہے، تو کے الیکٹرک کیسے سیدھا ہوگا؟ یار لوگ تو اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ کے الیکٹرک اور کے سے کتی الیکٹرک، کے الیکٹرک کتی الیکٹرک، بہت سے یار لوگ اس کو اس طرح بھی کہتے ہیں اور یہ غالباً اس کو صحیح بھی ہے۔ اس کے لیے یہی ہے کہ یہ کسی کی نہیں سنتی، یہ سندھ کے آوارہ کتوں کی طرح ہیں کہ بس گھوم رہے ہیں اپنی مرضی سے، جس کو جی چاہا کاٹ لیا، جہاں جی چاہے لائٹ دے دی، جہاں جی چاہے لائٹ بند کر دی، جس کا چاہے میٹر کاٹ دیا، جس کا چاہے بل بھیج دیا۔ زیادہ سے زیادہ ایک آوارہ کتے کی طرح کے الیکٹرک کام کر رہی ہے، جس کو پکڑنے والا یا اس کو انجیکشن لگانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب یہ یاد رکھیں کہ رمضان کے اندر مانگی گئی دعائیں اور بد دعائیں رائگاں نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو ریاست مدینہ کا صرف نعرہ لگانے کی توفیق نہ عطا فرمائے، بلکہ ان کو ریاست مدینہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف لنگر خانے اور پناہ گاہیں بنانے سے ریاست مدینہ نہیں بنتی، ریاست مدینہ انصاف سے بنتی ہے، انصاف اور فوری سزا۔ جب تک انصاف اور فوری سزا کا قانون پاکستان میں نہیں آئے گا، کبھی بھی ریاست مدینہ نہیں بن سکتی۔ ہماری باتیں اگر اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، کمنٹس ضرور دیں اپنے، ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ہماری آواز سب تک پہنچے۔ ہم مسائل پہ ہی بات کرتے ہیں، کراچی کے بھی اور دیگر مسائل پہ۔ ہماری باتیں سننے کا بہت شکریہ۔ فیس بک پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، پیج کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔